صدر ایران ابراہیم رئیسی کی ڈیتھ کیسی ہوئی؟ حالانکہ خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوئی جب وہ آذربائیجان سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سفر کرتے ہوئے ایران کی طرف آ رہے تھے تو آذربائیجان کے جنوبی علاقے میں ایک پہاڑی سلسلہ موجود ہے، وہاں پر ان کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر حادثاتی طور پر ڈیتھ ہوئی ہے تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے اور ان کو سازش کی بنا پر جان بوجھ کر مارا گیا ہے۔ کیا یہ ڈیتھ حادثاتی طور پر ہوئی ہے یا پھر سازشی طور پر قتل کیا گیا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تب تک آپ دیکھتے رہیے بیان العرض۔ یہ بات ہے 1978 کی، جب ایران میں انقلاب آیا تھا جس کا نام ہے انقلاب اسلامی۔ ایران انقلاب سے پہلے امریکہ کا دوست تھا اور اس دور میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اور یہ وہ دور تھا جس وقت اسرائیل اور امریکہ دونوں ممالک ایران کے ایک خاص دوست تھے۔ لیکن جیسے ہی امام خمینی نے ایران میں انقلاب برپا کیا تو اس انقلاب کے بعد ایران اسرائیل اور امریکہ کو اپنا کھلا دشمن مانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی ایران امریکہ اور خاص طور پر اسرائیل سے سخت نفرت کرتا ہے، جس کے اثرات آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی کھلی مخالفت کرتا ہے۔ جب صدر ایران ابراہیم رئیسی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ڈیتھ ہونے کے فوراً بعد اسرائیل نے یہ خبر پیش کر دی کہ ہم نے سید ابراہیم رئیسی کو نہیں مارا، یعنی اس کام میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ چلیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اسرائیل نے صدر ایران کو نہیں مارا تو پھر یہ نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کا انٹیلیجنس کا جو سربراہ ہے وہ مارا گیا ہے، لیکن یہ خبر ایران کے صوبے لورستان کی ہے اور لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ یہ تحقیقات کرنے والا انٹیلیجنس کا سربراہ ہے جس کو شوٹنگ کر کے مارا گیا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو ایران نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے صدر ایران کی تمام معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہ قتل کس نے کیسے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ 2 ہیلی کاپٹرز تھے جو صدر ایران کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ تھے۔ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا جو پائلٹ تھا وہ تمام پائلٹس کا لیڈر بھی تھا۔ اس نے ان دونوں ہیلی کاپٹرز کو یہ آرڈر دیا کہ آپ ہیلی کاپٹر کو اونچا کر دیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ 2 ہیلی کاپٹرز ہائٹ پہ پہنچ چکے تھے، لیکن ان 2 پائلٹس نے یہ کہا ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا تھا جو اوپر کی طرف تھا۔ صدر ایران کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو اونچائی پر لے جانے کی کوشش تو کی، لیکن اس کے بعد ان دونوں پائلٹس کا رابطہ صدر ایران کے ہیلی کاپٹر سے منقطع ہو گیا، یعنی رابطہ کٹ گیا اور ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر امریکہ کا ہے۔ صدر ایران روسی ہیلی کاپٹر استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس بار امریکہ کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا گیا جو کہ کافی زیادہ پرانا بھی تھا اور اس کے اسپیئر پارٹس بھی کافی زیادہ پرانے ہو چکے تھے۔ اور تیسری ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ چال چلی ہے کیونکہ ان کی راہ میں ایک رکاوٹ تھی، وہ تھے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی، جو کہ فلسطین اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حمایت کرتے نظر آ رہے تھے۔ مثال کے طور پر سویڈن میں جب قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی تھی تو UN کی اسمبلی میں قرآن کی حمایت کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران فلسطین کی فل سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ فلسطین کو ختم کر دیا جائے، تو اس راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، اور وہ رکاوٹ صدر ایران ابراہیم رئیسی تھے جن کے شہید ہونے سے دشمن بہت زیادہ خوش ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایران میں کافی زیادہ مایوسی آئی ہے، بلکہ ایران میں نہیں پورے مسلمان دنیا میں ایک غمگین وقت تھا۔ لیکن ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ہم مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں اس سے بھی زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے خون میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں مایوس ہونے نہیں دیتا۔ ایران میں سب سے بڑا عہدہ سپریم لیڈر کا ہوتا ہے جس کو رہبر معظم بھی کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا عہدہ ہوتا ہے وہ صدارت کا ہوتا ہے۔ اور آج کل کی تازہ خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد مخبر جو کہ ایران کے صدر بن گئے ہیں وہ عارضی طور پہ بنے ہیں۔ مستقل طور پر جو شخص صدر ایران بنے گا
اس کو منتخب کرنے میں 3 مہینے سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں۔ اگلا صدر ایران کون ہوگا ابھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ سید ابراہیم رئیسی سے بھی بہتر کوئی شخص آئے اور صدر ایران بن جائے اور فلسطین کی مکمل حمایت کرے اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے نابود کر دے۔ آج کے بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔